اور ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دنیا کا پرسپیکٹیو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو دنیا کس طرح دیکھنی چاہیے. یعنی آئی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنڈیمز دس دنیا. تو واٹ شوڈ آئی ڈو؟ شوڈ آئی گو اینڈ لیو ان دا کیو اور اے جنگل؟ یا میں اپنے گھر میں نہ سوں اپنے بستر پہ اور مسجد میں جا کے لیٹ جایا کروں؟ یا میں ہر چیز چھوڑ دوں اور بس لوگوں سے دور ہو جاؤں؟ So let's balance out the equation and how a Muslim sees this world. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. یارا میرے دین کو سدھار دے جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے. اور آگے کیا آتا ہے واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کو بھی سدھار دے بیکاز یہ میری معاش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, اللہ کی میں نے دعا مانگی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, میرے آخرت کو ٹھیک کر دے جہاں واپس لوٹنا ہے. واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, اور میری زندگی کو خیر سے بھر دے چاہے ہر طرح کی خیر ہو. واجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میری موت کو راحت والا بنا دے اور ہر شر سے پاک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے ایک اور, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, ووسع لی فی داری, اور میرے گھر کو وسیع کر دے. نا سبحانہ یہ دعا ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وبارک لی فی رزقی, اور میرے ہر طرح کے رزق میں برکت ڈال دے. تو ابن رجب رحمہ اللہ بگ اسکالر, قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس کا ایک نچوڑ سمری بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کنڈیم کیا ہے نا, اٹس ناٹ دا sea and the trees and the lakes and the rivers and the vehicles you have and the money you have. No. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹارگیٹ نہیں کیا, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان کو اپنی آیات کا ہے, سائنس کا ہے. وَآیَةُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, کہ تم یہ آیت, یہ رات جو ایک نشانی ہے, ہم دن کو اس میں سے کھینچ نکالتے ہیں اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اور دن کو وَآیَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ المیدۃ احیناہا فاخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون, کہ یہ جو زمین ہے اس کو بھی ہم نے آیت بنایا. اور اللہ تعالیٰ سورج کی اور چاند کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. تو پھر ہاؤ ٹو اسٹرائک دا بیلنس میں سمجھو کیسے. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دس دنیا از اے پلیس آف صدق, صدق کی جگہ ہے, ٹو دوز ہو آر ٹروتھفل ٹو اٹ, جو اس دنیا میں سچا ہے اس کے لیے بہترین جگہ ہے. اور اٹس اے پلیس آف ایبنڈنس ٹو دوز ہو ٹیک فرام اٹ, جو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ذاتی کی جگہ ہے, یعنی وہ کثرت سے لے سکتا ہے. اینڈ اے پلیس آف سیفٹی دوز ہو انڈرسٹینڈ اٹ, ایک راحت کی جگہ ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور وحی کے نزول کی جگہ مقام وحی یہی ہے. اینڈ دا پروفٹس پریڈ ہیئر, نماز پروفٹس نے عبادت بھی یہیں کی, اور اولیاء نے ٹریڈ بھی یہیں کیا, اور مرسی, اللہ کی مرسی کمانے والوں نے ادھر ہی مرسی کمائی. اور جو شخص آج تک جنت میں گیا وہ اس دنیا کے ایونیو سے گیا, اور اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, یعنی دنیا کے ہی ایونیو سے گیا. پھر ابن رجب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو کنڈیم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایکسکلوسیولی جو سنز اس دنیا میں کیے جاتے ہیں اور اس دنیا کو استعمال کر کے گناہ کیے جاتے ہیں, اللہ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں. And most of the actions of the people of Adam are sins. So the target, جو اللہ تعالیٰ کا ٹارگیٹ, جو کنڈیمنیشن کا ٹارگیٹ ہے وہ دنیا نہیں ہے. It is the aspects of دنیا used by people to commit sins. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے نعم المال الصالح لرجل الصالح, کتنا ہی بہترین ہے وہ مال جو ایک نیک انسان کے پاس ہے. So it depends on how you use this دنیا. اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں, it's a blessing and نعمہ and فضل اللہ. اگر آپ کے پاس ہے اور اس کو نیگیٹو میں یوز کر رہے ہیں, یا اس کو کمانے کے لیے آپ دین کو بیچ رہے ہیں, یا اللہ اور نبی سے جنگ کر رہے ہیں, یا جھوٹ بول رہے ہیں, یا کمی کر رہے ہیں حقوق میں, تو پھر اٹس جہنم, تو پھر اللہ سے کنڈیم کرتے ہیں. ایگزامپل لے لیتے ہیں, ایک نائف کی ایگزامپل لے لیں. ایک چھری سے میں سیب کاٹ بھی سکتا ہوں, میں میٹ کو کاٹ کے اپنی فیملی کو سرو بھی کر سکتا ہوں, اس کو میں ایز اے فورک یوز کر کے کھا بھی سکتا ہوں اسے, یا کسی کا میں قتل بھی کر سکتا ہوں. سو نائف از ناٹ اٹ سیلف بیڈ, rather how I use that knife. And take example of social media as well.
سوشل میڈیا کو میں کس طرح سے یوز کرتا ہوں. اگر تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور دین کام کرنے کے لیے اور خیر کو پھیلانے کے لیے, علم کو زیادہ ویز سے سیکھنے کے لیے, ڈفرینٹ سورسز کو اپروچ کرنے کے لیے, اپنے کانٹیکٹس میں سوشل میڈیا سے یوز کر رہا ہوں ٹو پرووائڈ خیر ٹو پیپل. سو اٹس گڈ, اٹس فضل اللہ. But if I'm using my social media to commit sins and to approach women and to talk to non-mahram and committing such sins, then this dunya is cursed for me. آپ دیکھتے نہیں کہ ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز سے خریدا؟ درہمز اور دینار سے خریدا نا. عثمان بن عفان نے کیا چیز دے کے جنت کمائی؟ وہ درہم اور دینار دے کے. So our religion is different, سبحان اللہ. Unlike Judaism and Christianity, ان کے یہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر تم دنیا میں سکسیسفل ہو تو آخر میں تم ناکام ہو. اگر تم دنیا میں خوش ہو تو پھر آخر میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اگر تم دنیا میں انٹرپرینیور ہو, کوئی بڑا پیسہ انڈسٹریلسٹ ہو, پیسہ کمانے والے ہو, تو پھر تمہاری آخرت گئی. رہبانیت اختیار کرو. نہیں, ہمارا دین ہی نہیں کہتا. ہمارا دین کہتا ہے یو کین بی سکسیسفل ان دنیا اینڈ آخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کرسچینٹی کہتی ہے کہ سکسیسفل انٹرپرینیور بننے کے لیے یو کینٹ بی اے سینٹ. اسلام isn't like that. اسلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. You can be a successful entrepreneur and a successful CEO and you can be a wali of Allah subhanahu wa ta'ala as well. We have examples. Imam Nasai was a rich man and he is still inshallah from the people of Jannah. Abdurrahman bin Auf and Uthman bin Affan and Abu Bakr Siddiq, they were rich people but they chose not to give on this dunya. انہوں نے دنیا کو استعمال کیا اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, اپنی لیوش لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں. سو پٹ دس دنیا انڈر یور فیٹ ٹو سرو اس. وی ہیو, یعنی سبحان اللہ, دس لائف از لمیٹیڈ. ایوری ون ہیز 3 tickets آن دس جرنی. یا آپ ٹرین پہ انٹر ہوئے, یہ ٹرین چل پڑی ہے, 3 ڈیسٹینیشنز ہیں. پہلی ڈیسٹینیشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم سب کی جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں. وی ور بورن ان دس دنیا اینڈ دا فرسٹ ٹکٹ واز ٹورن آف. جب ہم مریں گے وہ سیکنڈ اسٹیشن ہے, دوسرا ٹکٹ بھی توڑ دیا جائے گا. اینڈ دا تھرڈ ٹکٹ ول بی ٹیکن فرام اس ایدر ان جنہ انشاءاللہ اور جہنم والعیاذ باللہ. اینڈ دس سیکنڈ اسٹیشن ول ڈیفائن کہ ہم کہاں اینڈ اپ ہوتے ہیں. سو ایز اے مسلم وی سی دس دنیا ایز اے ویہیکل, ایک گاڑی کی طرح جو ہمیں ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچاتی ہے. ہم ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ایز لانگ ایز اٹس ورکنگ ہم اس کو یوز کریں گے, بٹ اٹس ناٹ ورکنگ اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کام نہیں دے رہی ہمیں, وی ڈونٹ وانٹ اٹ اینی مور. ہم اس کو نکال دیں گے, دفعہ ہو جائے یہاں سے. سو دس دنیا از ٹرانسپورٹر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ٹو جنہ. اور جس کے لیے دنیا جنت میں جانے کا باعث نہیں بن رہی تو he should see his ایمان as work in progress and he should calculate and make himself accountable کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ جس طرح سے انسان بڑھتا جاتا ہے عمر میں, بوڑھا ہوتا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں, the love of long life and the love of wealth. لیکن صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. صحابہ کے ایگزامپلس دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر. ان پہ ایسا وقت تھا کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا عالم تھا, 30 دن کچھ نہیں کھایا. شیب ابی طالب میں پتے کھائے اور چمڑے کھائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے اور کھانے میں کچھ نہیں تھا. اور واقعی میں تب مال نہیں تھا, ایسے نہیں تھا کہ مال بہت تھا تو کچھ, مال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چوز دیٹ کائنڈ آف لائف. بلال دن گزر جاتے تھے کچھ کھاتے نہیں تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں, یعنی ہم آگ نہیں دیکھتے تھے اپنے گھر میں کچھ پکانے کے لیے, پانی پہ گزارا, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور آپ صحابہ صحابیات کو دیکھ لیں, ایسے ہی تھا ان کا معاملہ. بلال, عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں نکل رہے ہیں جو کہ سیسٹا اور کیلولہ کا ٹائم ہے, بٹ بھوک ان کو باہر نکال رہی ہے. جب اللہ کے نبی دونوں سے ملے اور کہا کس چیز نے تمہیں نکالا ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ بھوک نے نکالا ہے. آپ کو, مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے. سو دنیا میں لمیٹڈ تھی ان کے پاس, لیکن جب دنیا آئی عمر بن خطاب کے دور میں, اٹ نیور چینج دیم. عمر بن خطاب کے پاس بہت سارے صحابہ مشورہ کر کے
انہوں نے مشورہ کیا کہ یار عمر کو بولتے ہیں اب تو دنیا آ گئی ہے، اب تو کچھ بستری ٹھیک کر لے، کچھ پہننے مناسب سا، کھا کچھ لے، وہی سرکے کے ساتھ بریڈ کھا رہا ہے، وہی کھجور اور پانی کھا رہا ہے، کچھ بہتر کر لے، اپنی ہیلتھ کے خیال رکھے. کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف and طلحہ بن عبید اللہ and زبیر بن العوام and سعد بن وقاص and علی بن ابی طالب، بڑے بڑے جائنٹس آف صحابہ. تو نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے، عمر تو ہمیں ڈانٹے گا. تو ان کی بیٹی حفصہ کو بھیجتے ہیں، جو پیاری بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی اور امہات المومنین میں سے، اور عائشہ کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے ان سے. تو جب وہ گئیں تو کہا عمر کچھ کر لو، کچھ تو بہتر کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں. کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا؟ جس نے مشورہ دیا میں ان کو کوڑے لگاؤں گا. اور پھر کہا کہ 3 دوست تھے، ایک چلا اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا، پھر دوسرا چلا اپنے منزل تک پہنچ گیا، اب تیسرا چل رہا ہے، اور اگر اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ ان سے کبھی نہیں جا کے ملے گا. سبحان اللہ. they were people جن کی زندگی میں دنیا کیسے اور کس طرح کے کنگن اور ان کے تخت اور ان کے محل، ان کے سارا سامان سب ان کے پاس موجود آ گیا تھا. جس پرشین امپائر کے پاس ہوتے تھے، ان کی کٹلری اور ان کی کارپیٹس اور ان کے گولڈ کے، سب ان کے سامنے تھا، لیکن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایسے.